دارالعلوم وقت دیوبند کے استاذ حدیث حضرت مولانا مفتی رفاقت حسین صاحب دامت برکاتہم حضرت سے درخواست کرتا ہوں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت تشریف لائیں، اپنے خطاب کے ذریعے سے ہمارے قلوب کو مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہاں اسٹیج پر تشریف فرما صدر نشین مجلس دامت برکاتہم اور بہت احترام و عظمت کے قابل موقر حضرات علماء کرام، خاص طور سے اگر میں نام ذکر کروں تو میرے استاذ محترم حضرت مولانا غیاث الدین صاحب دامت برکاتہم، صدر المدرسین مدرسہ اسلامیہ عربیہ معارف القرآن اجھاری، حضرت والا دامت برکاتہم بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور نہایت محبتوں کے قابل بزرگ اور بھائی۔ مدرسے کا جلسہ ہے اور غالباً دستار بندی تو ہوگی، ایسے موقع سے کئی مرتبہ ماحول کی بھی مناسبت ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ کچھ پڑھنے پڑھانے کی بات کی جائے، لیکن پہلے سے بھی ذہن میں کچھ الگ انداز کی بات چل رہی تھی آپ سے کرنے کے لیے، اور ابھی تازہ ایک نعت سن لی۔ اس نعت پر رفیق محترم مفتی صاحب دامت برکاتہم کا پیغمبر علیہ السلام کے تعلق سے ایک تبصرہ بھی سن لیا، تو کچھ ذہن میں اس قسم کی بات آئی کہ میں یہی بات کیے لیتا ہوں تھوڑی سی پیغمبر علیہ السلام کی، یعنی یہ کہ ہم پر اپنے نبی کے کیا حق ہیں، ان میں سے ایک دو حق میں بیان کروں، اور اس کے بعد اس حق کی ادائیگی کس صورت میں ہماری طرف سے ہو سکتی ہے، اس کے لیے دو مثالیں پیش کروں گا اور انشاءاللہ میری بات مکمل ہوگی۔ تو یہ بھی آپ ذرا غور سے سن لیجئے، میرا یہ طرز ہے بات کرنے کا کہ میں یہ بتلا دیتا ہوں عام طور پر پہلے کہ میں کیا بات کروں۔ تو نمبر ایک، میں پیغمبر علیہ السلام کے دو تین حق بیان کروں گا۔ حقوق تو بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ کے بہت سارے حق ہیں، اولاد کے بہت سارے حق ہیں، رشتہ داروں کے بہت سارے حق ہیں، ہم پر اللہ کے بہت سارے حق ہیں، رسول اللہ کے بہت سارے حق ہیں، لیکن آج کی اس مجلس میں ظاہر ہے میں دو تین حق بیان کروں۔ اس کے بیان کرنے کے بعد کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے دو مثالیں پیش کروں گا اور اس کے بعد میری بات مکمل ہوگی۔ تو بات تو میں یہ کروں، اور بات کرنے کا میں ارادہ کر رہا ہوں 10 بجے تک۔ دعا کیجیے اللہ پاک مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بزرگوں اب ذرا غور سے سنو، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دیکھنے میں سب انسان ایک ہی جیسے لگتے ہیں، سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں،
سب اپنے قد و قامت کے اعتبار سے، اپنے ناک نقشے کے اعتبار سے، اپنے ہاتھ پیر کے اعتبار سے سب ایک ہی جیسے۔ پھر اگر کسی کو ان تمام انسانوں میں سے الگ کر کے مسلمان کہا جاتا ہے تو یہ ہمیں سوچنا تو چاہیے کہ جب ہم دیکھنے میں سب کے جیسے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں؟ کوئی تو ہوگی نا وہ چیز، ظاہر میں تو نہیں لگ رہی نا۔ بہت غور سے سنیے گا پھر تو جب ہم سب دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، پھر اگر ہمیں سب سے الگ کر کے مسلمان کہا جا رہا ہے یا ہم خود بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا ٹائم لگا کر، دماغ لگا کر تھوڑا کبھی کبھی سوچنا تو چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہمارے اندر ایسی داخل ہو گئی جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہو گئے۔ کوئی بیس ہوگی، کوئی بنیاد ہوگی، کوئی خصوصیت ہوگی کہ جب وہ کسی انسان کے اندر آ جائے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہوں گی کہ اگر وہ اس میں سے نکل جائیں تو پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیسے پہچانا جائے، کس علامت سے جانا جائے کہ یہ بندہ وہ ہے جسے مسلمان کہنا چاہیے، اور کیسے جانا جائے، پتہ چل جائے کہ اب یہ بندہ وہ نہیں رہا جسے مسلمان کہنا چاہیے بلکہ یہ گھر واپس ہو گیا۔ تو اگر موٹے طور پر دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ اتنی باریک بات نہیں ہے جتنی طاقت لگا کے آپ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ آدمی نماز پڑھتا پتہ چل جاتا، آدمی روزہ رکھتا پتہ چل جاتا، آدمی قربانی کرتا پتہ چل جاتا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے موٹا موٹا دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ والے عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ اگر وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے تو ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اور اگر وہ ایسے ایسے کام نہیں کرتا یا وہ ویسے 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 کام کرنے لگتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں رہا۔ تو یہ موٹے طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں ظاہر ہے کہ سب سمجھدار لوگ ہیں، بہت سے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، اس کرسی میں بیٹھ کر میرا یہ کوئی خوش فہمی کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں کوئی الگ سے آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا۔ ہم سب کو وہی باتیں چاہیے جو قرآنی ہیں، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی، ظاہر ہے انہیں کو سمجھ کر ہمیں محسوس کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ دیکھنے کے اعتبار سے جو چیزیں ہمیں مسلمان بتا رہی ہوتی ہیں وہ بھی حقیقت میں بتاتی ہیں، مگر وہ سیکنڈ کلاس ہے۔ فرسٹ کلاس جو چیز ہوتی ہے، جو یہ بتاتی ہے یا دلیل بنتی ہے یا علامت بنتی ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اس کا تعلق ہمارے ہاتھ پیر سے بعد میں ہوتا ہے، ہمارے دل سے پہلے۔ ابھی میں بلڈنگ بناؤں گا نا جو 45 منٹ بات کرنے کی، تو 10 منٹ تھوڑی بنیاد رکھیں، اسے دل کو دیکھنا پڑے، اسے چیک کرنا پڑے، اس میں تھوڑا جھانکنا پڑے۔ اس کو آپ عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ یقین بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ ماننا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ ایمان لانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا تعلق ہمارے دراصل اس دل سے ہو۔ ہمیں کچھ چیزیں ماننی پڑتی ہیں، جب وہ ہم مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم مسلمان ہو گئے، اور اگر وہ چیزیں ہم نہ مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسی چیزیں بہت ساری ہیں، انہیں اور چھوٹا کیا جائے، کم کیا جائے، کم کیا جائے تو اخیر میں آ کر کے ایسی بنیادی چیزیں ساتھ بن جاتی ہیں۔ اور جو یہاں سب جانتے ہیں، ہم جو مولوی لوگ ہیں، مدرسے والے، وہ تو جانتے ہی نا، تعلیم الاسلام تو اکثر لوگوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس میں ایک ایمان مجمل ہوتا ہے، ایک ایمان مفصل ہوتا ہے۔ وہ ایمان مفصل جو ہوتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس میں 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ میں اس کو بھی مانتا ہوں، اس کو بھی مانتا ہوں، اس کو بھی مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، رسولوں کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، اچھی بری تقدیر کو مانتا ہوں۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، جن کو ماننے سے، جن پر ایمان لانے سے اچھا خاصا دوسرا کہلانے والا انسان مسلمان ہو جاتا ہے۔
اور اگر ہمارے دل میں ان میں سے کوئی چیز نکل جائے تو ظاہر ہے کہ اچھا خاصا مسلمان کیا ہو جائے گا؟ مسلمان نہیں رہے گا بلکہ کچھ اور واپس پلٹیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے، اس کا استحضار ہمیں اپنے دل دماغ میں کرنا چاہیے کہ اگر میں مسلمان ہوں تو آخر وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی انسان مسلمان ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ اگر وہ نکل جائے انسان میں سے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس کو چیک کرنا چاہیے۔ تو چھوٹا کیا جائے تو 7 بجتی ہیں، اور 7 کو بھی اگر 2 in 1 کر کے تھوڑا اور کم کیا جائے تو وہ 3 بج جاتا ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 رسول اللہ پر ایمان لانا، اور نمبر 3 آخرت پر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور حساب کتاب کے بعد جنت یا دوزخ میں جانے پر ایمان لانا۔ جو اصل 3 بالکل بنیادی چیزیں بچ جاتی ہیں جن پر یقین رکھنا، جن کا عقیدہ رکھنا، جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک ہے اللہ کو ماننا، دوسرا ہے رسول اللہ کو ماننا، اور تیسرا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور حساب کتاب کے دن کو مان لینا، تب بندہ جا کر کے مسلمان۔ ایک بات ہماری ہو گئی، یہ بنیاد میں نے اس وجہ سے رکھی ہے کہ چونکہ ان 3 میں سے میں دوسری والی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ دوسری والی بات ہے کہ ہم یہ مانیں کہ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں اللہ کی مرضی کے اعتبار سے چلنا پڑے گا، اور اللہ کی مرضی کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس پتے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے نبی بھیجے۔ میں رک رہا ہوں، ذرا غور کیجئے، اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک بھی نبی نہ بھیجتا، یہ علماء موجود ہیں ان سے پوچھ لیے گا، اور بات ہے قانون کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک بھی نبی نہ بھیجتا تب بھی اپنی عقل سے سمجھ کر ہمارے لیے اللہ پر ایمان لانا فرض ہوتا، چونکہ ہم پتھر نہیں ہیں، چونکہ ہم پیڑ پودے نہیں ہیں، چونکہ ہم حیوان گدھے گھوڑے نہیں ہیں، بلکہ ہم اشرف المخلوقات انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کر کے پیدا کیا ہے۔ اگر ایک بھی نبی نہ آیا ہوتا تب بھی قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کو ماننا فرض ہے۔ اب ذرا سوچئے، آنکھ بند کر کے سوچئے، رات کو لیٹ کر سوچئے کہ میرا اللہ کتنا مہربان ہے کہ مجھے عقل بھی دے کر پیدا کیا، اور پھر بھی میرے کتنا انگلی پکڑ کر خیال رکھا کہ کہیں میرا یہ بندہ عقل کو ایسا ہو سکتا ہے کہ استعمال نہ کرے، بھول نہ جائے۔ اس وجہ سے میں نے اسے بار بار یاد دلانے کے لیے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے نبی بھی بھیجے۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے جو کسی انسان کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنا پیغام اور میسج پہنچانے کے لیے کچھ خاص لوگوں کو منتخب کر لیا جن کو ہم انبیاء اور رسول ہیں۔ اب آتا ہے وہ ذکر جس کو میں اب کروں گا کہ ان میں آخری نبی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا اور چوکنا ہو جائے، رسول اللہ پر ایمان لایا جائے گا تو اب جو میں بیان کر رہا ہوں وہ 4 حق بیان کر رہا ہوں پیغمبر علیہ السلام۔ نمبر 1 حق ہم پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے کہ یہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ ہم یہ مانیں کہ آمنہ اور عبداللہ کا لخت جگر در یتیم محمد ابن عبداللہ یہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول، یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر یہی کوئی نہیں مانے گا، اسی پر ایمان نہیں لائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ سے پہلے چاہے سارے نبیوں کو مانتا آ رہا ہو لیکن وہ اب اللہ کی فہرست میں ایمان والا نہیں کہنا۔ آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ میرے آنے کے بعد اب اگر دوبارہ موسیٰ بھی دنیا میں آ جائیں تو انہیں بھی مجھے ہی ماننا پڑے گا، تب جا کر کے ان کا ایمان ہوتا ہے۔
جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سمجھیے، اور جو ہے میں نہیں کہہ رہا چلو کہے دے رہا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موسیٰ بھی اگر آ جائیں گے تو انہیں مجھے ہی ماننا پڑے گا، تو جو قوم آج دنیا کے نقشے پر ہے اور موسیٰ کو مانتی ہے وہ تو بدرجہ اولا اس بات کی پابند ہے کہ آخرت میں نجات اسے اس کے بغیر نہیں ملے گی کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے۔ دوسرے بڑے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں تو باقاعدہ قرآن نے اور پیغمبر نے ہمیں بتلا رکھی ہے یہ بات کہ آپ اخیر زمانے میں دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اپنے قانون کے اعتبار سے نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے اعتبار سے فتوے دیں گے اور فیصلہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے یہ بنیادی عقیدہ اور فرض ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساری کائنات کے انبیاء کے نہ تو مکان اور زمین کے اعتبار سے آپ کی نبوت کی کوئی حد ہے اور نہ ٹائم کے اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کوئی حد ہے۔ آپ آ گئے تو اب ٹائم آپ کی نبوت کا قیامت تک ہے، آپ آ گئے تو اب آپ کی نبوت ایشیا، امریکہ، افریقہ، بر صغیر، جہاں جہاں بھی دنیا میں کوئی انسان پایا جاتا ہے اس سب کے نبی بنیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حق ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا حق بزرگوں، جتنا میں آگے بڑھ رہا ہوں اتنا زیادہ توجہ رکھنا۔ دوسرا حق یہ ہے ہم پر ہمارے نبی کا کہ ہم جیسے یہ مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ویسے ہی یہ بھی مانیں کہ آپ آخری رسول ہیں۔ یہ بھی حق ہے۔ اگر کوئی رسول تو مانے لیکن آخری نہ مانے بلکہ وہ یہ سمجھے کہ ان کے بعد بھی کوئی اور رسول آ سکتا ہے تو وہ چاہے کتنا ہی ایفیڈیوٹ لگا دے، حلفیہ بیان لگا دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، لیکن وہ رسول کو ماننے والا نہیں کہلائے گا بلکہ وہ ہمیشہ کے اعتبار سے کافر قرار پائے گا، منکر قرار پائے گا۔ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس عقیدے کے خلاف کھل کر آتے ہیں، جیسے قادیانی آ گیا، اور آج کے زمانے میں کچھ لوگ اس عقیدے کے خلاف چھپ کر آتے ہیں۔ وہ سامنے سے نہیں کہیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں سے اگر سامنے سے وہ کہیں گے کہ صاحب حضور آخری نبی نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان ان کی بات نہیں سنے گا، بلکہ وہ چور دروازے سے آئیں گے، کبھی کوئی نام رکھ کر آئیں گے، کبھی کوئی دوسرا نام رکھ کر آئیں گے، اور کبھی بتائیں گے کہ بہت پرانا ہو گیا وہ قانون جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، تو اب نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی نئے قانون کی ضرورت ہے اور نئی ہدایت چاہیے اللہ کی طرف سے۔ تو اس طرح مسلمانوں کے دل کے اس عقیدے کو کہ آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو کمزور کریں۔ تو پہلا حق یہ ہے رسول کے تعلق سے کہ ہم یہ مانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہم یہ بھی مانیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے۔ اب اگر یہاں اتنا مجمع یہاں پر موجود ہے، نوجوان بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہوں گے، اس وجہ سے میں رک رہا ہوں۔ کوئی یہ کہنے لگے میاں کیوں مانے ہم کہ آخری رسول ہیں؟ کوئی لوجک ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی فلسفہ ہونا چاہیے، کوئی وجہ ہونی چاہیے، ورنہ تو یہودی اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ صاحب ایسی کیا بات ہے کہ ہمارے نبی موسیٰ کے بعد تو نبی آ جائے گا اور آپ کے نبی کے بعد نہیں آ سکتا۔ یا حضرت عیسیٰ والے کہنے لگے کہ صاحب ہمارے نبی کے بعد نبی آ جائے گا، آپ کے نبی کے بعد کیوں نہیں آ سکتا؟ تو بتانا تو پڑے گا نا ہمیں کہ کیوں نہیں آ سکتا۔ تو اس بتانے کی باتیں بہت ہیں، کچھ کلاس کی باتیں ہیں، کچھ علماء کے بتانے کی باتیں ہیں، کچھ ہم ان بچوں کو بتاتے ہیں جسے مولانا اور مفتی بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں میں ساری ڈیٹیل تو نہیں دے سکتا، ہلکا سا بس ایک دو اشارہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اشارہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس بندے سے یہ کہیں گے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کسی نہ کسی نبی کو تو آخری ماننا پڑے گا۔ سننے آپ میری بات اب غور سے،
یعنی میں اپنے نبی کو آخری نبی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ ہو سکتا نہ کہہ رہے ہو، سوال یہ ہے یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ کوئی نہ کوئی آخری ہے، اس لیے کہ یہ ساری دنیا کا قانون ہے، جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا ہے، جس کا الف یہ ہے اس کی یا ہے، جس کا اے ہے اس کا زیڈ ہے، جو شروع کہیں سے ہوتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں دی اینڈ ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، ساری دنیا سے ہم بات کر سکتے ہیں، ہم ہیں، ہمارا بھی تو ایک دن شروعات تھی، اس شروعات کے دن سے ہی یہ پتہ چل گیا کہ میں ہمیشہ نہیں رہوں گا بلکہ میرا بھی ایک دن دی اینڈ ہوگا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ کے علاوہ، وہ سب وہ ہیں جو پہلے نہیں تھی۔ جس کی 40 سال عمر ہے وہ 40 سے پہلے نہیں تھا، جس کی 60 سال عمر ہے وہ 60 سال سے پہلے نہیں تھا، جس کی 70 سال ہے وہ 70 سال سے پہلے نہیں تھا۔ ایسے ہی دنیا کی چیزوں میں سے ایک چیز نبوت بھی ہے، تو نبوت بھی ایک دن شروع ہوئی تھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہوگی، تو 50% تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اتنا تو سب کو ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی کیا ہونا چاہیے، آخری نبی ہونا چاہیے۔ اب آپ تصور کرو اپنے جلسے میں، یہاں پر سمجھا رہا ہوں آپ کو بات، ایک طرف ان کو مان لو جو حضرت عیسیٰ کو مان رہے ہیں، ایک طرف ان کو سمجھ لو جو حضرت موسیٰ کو سمجھ رہے ہیں، ایک طرف ان کو سمجھ لو جو 75,000 سمجھ رہے ہیں، کسی کو بھی بلا لو۔ یہ تو سب کو ماننا پڑے گا کہ جب ہر چیز کا دی اینڈ ہے تو نبی بھی کوئی نہ کوئی سب سے آخر والا ہونا چاہیے۔ اب تاریخ میں ہم کیسے پتا کریں کہ کون آخری نبی ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ دوسری بات بتلا رہا ہوں بس، اور آگے چلوں گا میں۔ دوسری بات، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنوں کو بھی نبی مانا جاتا ہے، کیا انہوں نے کبھی اپنی زبان سے کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ پڑھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ پڑھ لیجئے، یا اس کے علاوہ جو انبیاء ہو سکتے ہیں ان کی پوری تاریخ پڑھ لیجئے۔ کسی کی کتاب یا کسی کی ہسٹری کے اندر یہ نہیں ملتا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ ہر نبی اپنے ماننے والوں سے یہ کہتا تھا کہ جب تک میں ہوں میری بات مانو، اور جب وہ آخری نبی آ جائے گا تو اس کی بات مان لینا۔ تنے تنہا 1,24,000 سے زیادہ نبیوں میں تاریخ یہ کہتی ہے، میں گلے سے چیخ کر نہیں کہہ رہا، ساری دنیا کے ہسٹری کے ماسٹر کھنگال ڈالے ساری تاریخ کو، کوئی ایک نبی بھی 1,00,000 سے زائد نبیوں میں نہیں مل سکتا جس نے یہ کہا ہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اکیلے نبی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے سینکڑوں مرتبہ یہ بات بتلائی ہے کہ میں آخری نبی آ گیا، سارے انسانوں کے لیے آ گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب۔ دو باتیں ہو گئی ہماری۔ نمبر 1 یہ ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 یہ بھی ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ دو باتیں اس کی دلیل ہیں۔ اتنا ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی آخری نبی ہو، پھر اسے ماننا پڑے گا جو خود بتائے کہ میں آخری نبی ہوں، ساری دنیا کے سامنے کھلی کتاب ہے، وہ بتلا دے کسی اور نبی نے کہا ہو میں آخری نبی ہوں تو ہم بھی پڑھ لیں۔ اور ایک تیسری بات، نئے نبی کے قانون کی ضرورت جب پیش آئے گی جب پچھلے والے نبی کا دیا ہوا قانون، گائیڈنس، رہنمائی کرنے سے ہاتھ کھڑے کر لے۔ یعنی اگر کسی جگہ ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، کھیت میں رہنمائی کی ضرورت ہے، دکان پر رہنمائی کی ضرورت ہے، نماز میں رہنمائی کی ضرورت ہے، قربانی میں رہنمائی کی ضرورت ہے، ہوائی جہاز میں رہنمائی کی ضرورت ہے، اوپر چاند پہ جا رہے ہیں وہاں پر رہنمائی کی ضرورت ہے، نیچے تہخانوں میں جا رہے ہیں وہاں رہنمائی کی ضرورت ہے، اگر پچھلے نبی کا دیا ہوا قانون رہنمائی کرنے کی طاقت میں نہ رہے تو ظاہر ہے کہ دوسرا نبی لے آؤ۔ اور ہم باقاعدہ کھلے دل سے کہتے ہیں ہمارے نبی کو آئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ ان 1400 سال میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آج 2025 میں ہمارا کوئی مسلمان بھائی اپنی زندگی میں جس سچویشن میں ہو اور ہم سے وہ سوال کرے، ہم اس کے ہر سوال کا حل
اسی قانون کے ذریعے سے کرنے پر قادر ہے انشاءاللہ جو قانون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے۔ آج تک تو کوئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ناسا کمپنی کے خلاباز اوپر چلے گئے، وہاں پتہ نہیں چلتا سحری کس ٹائم کریں، افطار کس ٹائم کریں، لا فتویٰ لکھ کر دیں ہم بتا دیں گے کس ٹائم کریں۔ اجی وہاں تو اتنے دن سورج نکلتا، اتنے دن سورج نہیں نکلتا، نمازیں کیسے پڑھیں گے 24 گھنٹے کی، ہم سے پوچھ ہم بتا دیں گے کیسے پڑھیں۔ میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر وہ قانون جو آیا تھا وہ فیل ہو گیا ہو تب تو چلو ٹھیک ہے، آپ دوسرا قانون لے کر آ جاؤ، اور اگر وہ قانون آج بھی 1400 سال پہلے کی طرح انگلی پکڑ کر 100% آپ کی گائیڈنس کا کام کر رہا ہے تو پھر کون سی عقل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ یہ کہے کہ کوئی دوسرا قانون آ جانا چاہیے۔ پھر دوہرا رہا، یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آخری رسول ہیں۔ اس کے لیے 3 باتیں بتائیں۔ نمبر 1، کسی نہ کسی کو تو آخری ماننا پڑے گا۔ نمبر 2، پھر کسے مانے؟ جس نے کہا ہو۔ اور نمبر 3، کیوں مانے؟ اس لیے کہ وہ قانون 1400 سال سے کام کر رہا ہے، آج بھی اسی طرح کام کر رہا ہے۔ اور اس کے لیے میں ایک لفظ بولا کرتا ہوں، دنیا کی ساری کتابیں تاریخ گزرنے کے بعد پرانی ہوتی ہیں، تنہا اکلوتی کتاب ہے پوری دنیا کے نقشے پر اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ۔ یہ تاریخ بدلنے سے، میرے لفظ پر غور کریں، تاریخ بدلنے سے نہ صرف یہ کہ پرانا نہیں ہوتا بلکہ تاریخ بدلنے سے ایٹومیٹک اور زیادہ نیا، لیٹسٹ اور اپڈیٹ ہوتا ہے۔ ہم موبائل چلاتے ہیں نا، اپڈیٹ کرتے ہیں، نیا کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی زندگی جو نبوت کی زندگی نمونہ ہے، اسے کلک کر کے بٹن دبا کر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ اللہ کا کمپیوٹرائز سسٹم ہے کہ قرآن جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا ساری دنیا کی لکھی ہوئی کتابیں ایکسپائر ہو جائیں گی، آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائیں گی، لیکن یہ جو آخری کتاب آئی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ پرانی نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ نہیں ہوگی۔ کیسے بتاؤں آپ کو؟ میں کہہ رہا ہوں، میں آدھی بات کر کے جا رہا ہوں، پوچھتے رہیے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اب سے 100 سال پہلے جس شخص نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہو اس نے کسی آیت کا مطلب سمجھایا ہو اور وہ اس طرح واضح نہ کر سکے ہوں۔ ان 100 سال میں اتنے علم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے سے کھلوا دیے کہ شاید 100 سال پہلے والا مفسر اس آیت کو اتنا کلیئر کر کے نہ بتا سکا ہو جتنا آج کا مفسر بتلا رہا ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، یہی کوٹ کرتا ہوں میں۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ جو دونوں حق میں نے بتائے وہ اسی آیت میں ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا آیت پر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ اندازہ کیجئے کہ آخری نبی بنائے گئے ہمارے نبی تو کتنی قربانی دینی پڑی۔ اپنی علمی بات تو میں جو کرنا تھا کر چکا، اب میں سمجھ میں آنے والی عام بات کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں ہے۔ بڑی وجوہات ہے اور ہم سینکڑوں وجوہات بھی لکھتے ہیں تب بھی وجوہات تک نہیں پہنچ سکتے، اصل تو اللہ ہی بہتر جانتا۔ لیکن غور کرنے سے پتہ تو چلتا ہے، آپ اندازہ کیجئے جب 2 بھائی ہوتے ہیں تو ہر بھائی دوسرے بھائی کی دولت میں شریک ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے اتنی قربانیاں لی تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور اس دولت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے، کئی بیویاں ہو جاتی ہیں، ایک بیوی سے اولاد بھی ہوتی ہے، 4 بیٹیاں ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، ان کے نکاح بھی ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں مگر وہ بڑے ہی نہیں ہو پاتے، بچپن میں انتقال ہو جاتا۔ اچھا آپ ذرا رک کر سوچو، اگر بڑے ہو جاتے تو کیا پتا وہ کہنے لگتے کہ ہمارے ابا نبی تھے تو ہم بھی نبی۔ آپ اندازہ کیجئے، میں دل نکال کر نہیں رکھ سکتا،
اور قرآن جو یہ بھی نہیں بتاتا کہ مغرب میں 3 رکعتیں ہیں، فجر میں 2 رکعتیں ہیں، اس لیے کہ یہ تو پیغمبر نے بتا دی ساری چیزیں۔ قرآن تو بہت ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتا ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ قرآن میں یہ بتا رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ لوگوں سن لو، یہ جو ہمارے نبی محمد ہے یہ تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ باپ ہیں، مرد کے بھی باپ بنے، لیکن وہ مرد اس عمر کو نہیں پہنچا جس پر عربی میں رجل بولا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن اللہ کے نبی کے رشتے کو ڈسکس کر رہا ہے۔ کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بتانا ہے ہم سب لوگوں کو، بتانا ہے ساری انسانیت کو کہ اس نبی سے اتنی قربانی لی جا رہی ہے کہ وہ جو تنکے کا سہارا ہوتا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا جا رہا اس بات کے لیے کہ کوئی بعد میں آ کر کے یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میں نبی ہوں، تو پھر کالے منہ والا قادیانی، مسیلمہ کذاب اور دجال، اور آج کے زمانے میں چور دروازوں سے شکیل بن حنیف اور گوہر جیسے کمبخت آنے والے، وہ کیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت کو چیلنج کریں؟ اللہ نے قرآن، میں تو دیکھیے میں کیسے رکاؤں اپنے آپ کو، مجھے حیرت ہے، میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں، ہم سب طالب علم ہیں قرآن کے، سوچنے بیٹھے تو حیران رہ جاتے ہیں یہ کیوں تعلقات خاندان ڈسکس ہو رہا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو محمد ہے، نام لکھا اس جگہ محمد، ورنہ اکثر جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کا نام نہیں لکھتا، صفتیں لکھتا، لیکن یہاں نام لکھا اور کہا یہ جو محمد ہے نا یہ تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ سننے غور سے بزرگوں، اچھا یہاں میں ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کی توجہ میں چاہوں گا، جب خاندان یا رشتہ داری بیان ہی ہونے لگی تو لیکن لگا کر خاندان ہی کا ذکر آنا چاہیے تھا۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ آنا چاہیے تھا کہ یہ محمد تمہارے مردوں میں سے تو کسی کے باپ نہیں ہے لیکن 4 بیٹیوں کے باپ ہیں، لیکن لیکن لگایا اور بیٹیوں کا ذکر تک نہیں۔ بزرگوں اللہ کا قرآن ہے، پڑھیے گا، 22ویں پارے میں جائیے گا، گھر جا کے ترجمے کا قرآن دیکھیے گا، سورۃ الاحزاب میں یہ آیت آئی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ صرف جلسہ سن کر سننے کی عادت نہ ڈالیں، بلکہ اگر قرآن اور حدیث سے کوئی بات کہی جا رہی ہے تو اپنے آپ اسے جا کر کے دیکھیں، پڑھیں، اپنے گھر میں تعلیم کریں، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اب ہماری عقل تو کہتی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹیوں کے باپ ہیں، لیکن کیا لگایا پھر علماء بیچارے دیکھتے ہیں لیکن نہ آ گیا، اس کے کیا مطلب ہوگا، پھر مستثنی منہ، یا اللہ جانے کیا کیا ہوگا، پہلے کیا کہا جا رہا اور اب کہا جا رہا وَلَٰكِن رسول اللہ، انکار کیا اس بات کا کہ باپ نہیں ہے، ثابت کیا جا رہا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہے۔ اس میں کیا باریکیاں ہیں ان کی طرف نہیں جا رہا میں، لیکن جہاں یہ لفظ لگایا کہ لیکن یہ باپ تو نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے، وہیں لگایا وخاتم النبیین، اور صرف رسول نہیں ہے بلکہ آخری رسول۔ اب آپ اندازہ کیجئے اگر یہ بتانا تھا کہ رسول ہے اور آخری رسول ہے تو اسٹارٹنگ میں ابا نہ ہونے کی بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اللہ کا قرآن ہے جو ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں سوچنا سکھاتا ہے، ہمیں سمجھنا سکھاتا ہے، ہمیں غور کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن نے، بس میری بات یہ والی مکمل ہوئی، 2 حق میں نے ابھی بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہم یہ مانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہم یہ مانیں کہ رسول بھی ہیں اور آخری رسول ہیں، آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کی علمی دلیلیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور سماجی اشارات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اتنی بڑی قربانی لی کہ کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، اتنی بڑی قربانی لی کہ بیٹا ہوا لیکن اس کو بڑا نہیں کیا گیا بلکہ بچپن میں اس کا انتقال ہو گیا، تاکہ شک بھی نہ پیدا ہو کہ کوئی اس آخری نبی کے بعد نبوت کے بارے میں سوچ سکے۔ تیسرا حق اب آسان ہو جائے گا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ ایک حق ہے کہ رسالت کو مانیں، آخری رسول ہونا مانیں، اور تیسرا حق ہے کہ اطاعت کریں، اور چوتھا حق ہے کہ اتباع کریں۔
دونوں ملا دیے میں نے، بہت غور کرنا اس پر۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ اطاعت کریں، اور ایک اور حق یہ بھی ہے کہ اتباع کریں۔ یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں اور اردو میں بھی بولے جاتے ہیں، اور تقریباً ایک ہی جیسے معنی کے لیے بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑی اطاعت کرتا یعنی بات مانتا، فلاں بندہ بڑی اتباع کرتا یعنی بات مانتا۔ لیکن عربی زبان کے اعتبار سے جب آپ اس میں جائیں گے، چیک کریں گے، دیکھیں گے، تو اس میں بعض لوگوں نے تھوڑا فرق لکھا ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ اطاعت کہا جاتا ہے کسی کو اپنا حاکم سمجھ کر اس کی بات ماننا، کسی کو اپنا حاکم سمجھ کر اس کی بات ماننا۔ کتنے واقعات ہیں، وہ مشہور واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک منافق کی اور ایک یہودی کی لڑائی ہو گئی تھی، تو یہ دونوں اپنی لڑائی کی صلح کرانے کے لیے چلے گئے حضرت پیغمبر علیہ السلام کے پاس۔ پیغمبر علیہ السلام نے کیس سنا اور آپ نے دیکھا کہ یہودی ٹھیک کہہ رہا ہے، جبکہ آپ، وہ منافق تو کلمہ پڑھنے والا تھا نا، مسلمان کہلاتا تھا، لیکن آپ نے چیک کر کے کیس کو سمجھ کر یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ لیکن وہ جو کلمہ پڑھنے والا تھا، جو دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے مسلمان نہیں تھا، اس نے یہ سوچا کہ یار یہ تو میرے خلاف فیصلہ ہو گیا، ایسا کروں میں اس سے یہ کہوں کہ حضرت عمر کے پاس چل رہے ہیں۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ حضرت عمر بڑے کٹر مسلمان ہیں، وہ تو میرے ہی فیور میں کریں گے، جیسا آج کل چلتا۔ آج کل ابھی ہماری یو پی میں بھی الیکشن آئیں گے نا، گاؤں دیہاتوں میں بھی پکوڑے تلے جانے لگے۔ اب ہمارے یہاں کلچر ہی یہ بن گیا ہے کہ اپنی پارٹی والے کو سپورٹ کرنی ہے، چاہے ظالم ہو، اپنی پارٹی والے کو سپورٹ۔ تو اس منافق کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو حضرت عمر سے فیصلہ کرائیں گے، وہ تو میرا نام، مجھے مسلمان سمجھیں گے، تو میرے ہی فیور میں فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ دونوں چلے گئے حضرت عمر کے پاس۔ وہ تو باتوں باتوں میں یہودی نے، وہ محلے کا یہودی تھا، اس نے کہہ دیا کہ جی ویسے یہ لے آئے مجھے یہاں، ویسے تو حضور ہمارے بارے میں فیصلہ کر چکے، میرے بارے میں بتا دیا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا ایسی بات ہے، حضور فیصلہ کر چکے کہ ہاں، کہ ابھی آ رہا ہوں۔ وہ اندر گئے اور لے کے آئے اپنی حساب کتاب کی چیز، اور کر دیا کام اس کا منافق کا، گردن اڑا دی۔ سارے مدینے میں ہنگامہ ہو گیا۔ غور کرو، مدینے میں، اس لیے کہ جسے مارا وہ ظاہر میں کلمہ پڑھتا تھا، دیکھنے میں کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے مسلمان نہیں تھا، تو اس کے محلے والوں نے ہنگامہ مچا دیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا، لہذا بدلہ لیا جانا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے قرآن آیا، اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ آیت بھی عجیب و غریب ہے، گھر جا کے اس کا بھی ترجمہ دیکھ لینا، اب اتنا وقت نہیں۔ لیکن اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہوگا جو ایز اے حاکم آپ کو اپنا حاکم سمجھے، اور پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس کو سر جھکا کر قبول کرے، اور دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل میں بھی ذرہ برابر اس فیصلے کے بارے میں کوئی برا گمان نہ لائے۔ تو اطاعت کہا جاتا ہے کسی کو اپنا حاکم سمجھ کر اس کی بات مان۔ اور اگلا لفظ اتباع، یہ بھی حق ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتباع میں باریک بات یہ ہے، اتباع ویسے بھی بات ماننے کو کہتے ہیں، لیکن باریک یہ ہے کسی کو اپنا محبوب سمجھ کر اس کی بات ماننا۔ ہمارے نبی ہمارے حاکم کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، ہمارے نبی ہمارے محبوب کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، لہذا آپ کی اطاعت بھی ہم پر لازم ہے، آپ کی اتباع بھی ہم پر لازم ہے۔ اطاعت کا جو لفظ ہے نا، اگر میں قرآن سے مثالیں دوں تو اس کا انداز بتلاتا ہے کہ وہ حکمران والی بات کہی جائے، اور اتباع کے اصل معنی آتے ہیں نقش قدم پر چلنا، یعنی آپ جب آگے آگے جا رہے ہوں تو آپ کے پیر کا نشان بنے گا، تو آپ کا کوئی محبت کرنے والا اتنا اعلیٰ درجے کا ہو کہ وہ بالکل آپ کے ہی پیر کے نشان پر پیر رکھتا ہوا چلے، اسے کہا جاتا ہے اتباع۔ آپ کہیں گے ایسے کہاں ہوتا ہے، اتنی باریک بات کیوں بتلا رہے ہیں؟ تو بھائی محبت میں سب ہوتا ہے۔ آپ کا محبوب جب گلاس سے پانی پیتا ہے تو آپ جب اس گلاس سے پانی پینا چاہتے ہیں تو کئی مرتبہ اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے ہونٹ کہاں لگایا تھا، اور آپ اسی جگہ ہونٹ لگا کر کے پیتے ہیں، اور آپ کو اندر سے فیلنگ آتی ہے کہ پانی جیسے کچھ زیادہ میٹھا ہو۔ یہ باب محبت ہے، یہ باب عشق ہے،
دوسرے نے اگر ہوٹل پر آپ نے دیکھا کہ گلاس چھو لیا تو اس گلاس میں بھی آپ پانی نہیں پینا چاہتے، ویٹر سے کہتے ہیں کہ دوسرے گلاس لا کے دو۔ لیکن آپ کا محبوب جب کسی گلاس سے پانی پی لیتا ہے تو آپ نہ صرف یہ کہ اس گلاس سے پانی پیتے ہیں، پکڑنا بھی وہیں سے چاہتے ہیں جہاں محبوب کی انگلی لگی ہو، پینا بھی وہیں سے چاہتے ہیں جہاں محبوب کے ہونٹ لگے ہوں۔ لہذا باب محبت کا مسئلہ الگ ہے۔ اطاعت بھی حق ہے اللہ کے نبی کا، یعنی حاکم سمجھ کر آپ کی بات کو ماننا، اور اتباع بھی حق ہے اللہ کے نبی کا، یعنی محبوب سمجھ کر آپ کی بات کو۔ اچھا آپ یہ بتائیے، تو فرق ہم سب جانتے ہیں نا، کسی کو جب اپنا حاکم سمجھے نا تو کئی مرتبہ جب دیکھ رہا ہو تو مان لے، نہ دیکھ رہا ہو تو نہ مانتے، لیکن جب کسی کو اپنا محبوب سمجھ لیتے ہیں تو قانون والی چیز پر بھی عمل کرتے ہیں، اور جو قانون نہ ہو اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کسی سفر پر جایا کرتے تھے اور انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ ہمارے نبی بھی اس جگہ سفر سے گزرے تھے اور اس جگہ آرام کے لیے لیٹے تھے، جیسے سستاتے نا رکتے ہیں، کہ اس جگہ لیٹے تھے، تو اگر حضرت ابن عمر کو وہاں تھکن نہیں ہوتی تھی، لیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پھر بھی اس جگہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے، رک جایا کرتے تھے، اس جذبے کے ساتھ کہ اس جگہ میرا محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً 10 منٹ میرے پاس موجود ہیں، میں اپنی تقریباً 70% بات کر چکا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ ہمیں یہ پتہ رکھنا چاہیے کہ کوئی انسان مسلمان کیوں ہو جاتا ہے، کیا چیز ہے جو اس میں آ جاتی ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، کیا چیز ہے جو اس میں سے نکل جاتی ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے میں نے بتایا کچھ تو عمل ہوتے ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو دکھائی نہیں دیتی مگر دل میں ہوتی ہیں، اسے ہم عقیدہ اور ایمان کہتے ہیں۔ وہ بہت ساری چیزیں ہیں، چھوٹا کرو تو 7 بن جاتی ہیں، اور چھوٹا کرو تو 3 بن جاتی ہیں، اور وہ ہیں اللہ کو ماننا، رسول اللہ کو ماننا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ماننا۔ ان میں سے میں نے دوسری چیز یعنی رسول اللہ کا ذکر کیا ہے، آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اگلی بات میں نے یہ کی کہ حق یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حق یہ ہے کہ یہ مانیں کہ آخری رسول ہیں، حق یہ ہے کہ ہم آپ کی حکمران سمجھ کر اطاعت کریں، اور حق یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنا محبوب سمجھ کر آپ کی اداؤں پر عمل کریں گے بھی انشاءاللہ العزیز، جانیں گے، کوشش کریں گے، پڑھیں گے، اور ان حقوق کو ادا کرنے کی طرف آئیں گے۔ اب 2 مثالیں دیے دے رہا ہوں، ایک مثال ہے اللہ کے حق کی اور ایک مثال ہے بندوں کے حق، یعنی اللہ کے نبی نے اگر کچھ ہم سے کہا تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے دین کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ بنتا ہے اللہ کا حق، اور ایک حصہ بنتا ہے اللہ کے علاوہ اور سب کا حق، جسے حقوق العباد کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کا جو حق ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات اور ہدایات دی ہیں، اور اللہ کے علاوہ جو اور ہماری زندگی کے معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں۔ اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، اگر ہم آخری رسول مانتے ہیں، اگر ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اگر ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں، تو پھر چیک کریں کہ ان ہدایتوں پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ترکها هدم الدین۔ یہ اب عمل کرنے کی بات ہے، آخری 6-7 منٹ کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو اللہ والا حق ہوتا ہے ہمارا، اس کے مطابق جو ہدایات ہیں ان پر اگر عمل کیا جاتا رہے گا تو ہمارا اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق تازہ اور مضبوط رہے گا۔ بھائی جب ہمارا کسی سے تعلق ہوتا ہے تو وہ تعلق آنے جانے سے تو رہتا، آنا جانا ختم ہو جائے تو بڑا سگا رشتہ دار بھی بھول جاتا، جس کے گھر آپ بہت دن تک نہ جائیں، جب بہت دن کے بعد جائیں گے تو وہ جو بہت قریبی نانی لگتی تھی وہ بھی یوں کر کے دیکھ کر پوچھتی ہیں کہ بھائی کس کا بیٹا بھائی، سمجھ میں نہ آئے۔ یہ اللہ نے ہماری رشتہ داریوں کو بچانے کے بہانے لگا رکھے۔ کبھی کوئی شادی ہوتی ہے چلے جاتے ہیں،
کبھی کوئی تقریب ہوتی ہے چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی ادگھاٹن ہوتا ہے چلے جاتے ہیں، خوشی میں نہ جائیں، کوئی غمی ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں، یعنی تعلق زندہ رہتا ہے آنے جانے سے۔ تو ہمارا جو سب سے اعلیٰ درجے کا تعلق ہے وہ کسی اور سے نہیں، بلکہ سب سے پہلے ہمارا تعلق ہے اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ سے۔ تو اللہ سے جو ہمارا تعلق زندہ رہتا ہے، زکوٰۃ سے بھی رہتا ہے، حج سے بھی رہتا ہے، روزے سے بھی رہتا ہے، لیکن حج زندگی میں ایک بار ہے، زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، مالدار پر ہے، روزہ اگرچہ غریب پر ہے مگر وہ بھی سال میں ایک بار ہے، تو سال میں ایک بار رشتہ دار کے ہاں جاؤ تو کام نہیں چلتا۔ لہذا سب سے زیادہ جو اللہ کے تعلق کو زندہ رکھنے والی چیز ہے اس کا نام ہے نماز، نماز، نماز۔ یہ زندگی میں ایک بار نہیں ہے، یہ سال میں ایک بار نہیں ہے، یہ مہینے میں ایک بار نہیں ہے، یہ ہفتے میں ایک بار نہیں ہے، یہ دن میں بھی ایک بار نہیں ہے، بلکہ یہ 24 گھنٹے میں 5 بار رکھیے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی حالت میں اپنے اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ کسی اور حالت میں ہوتا ہی نہیں۔ یہ جو آپ نے فتوے سنے اور پڑھے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کو سجدہ کرنا ناجائز ہے، اس کی وجہ یہی تو ہے کہ سجدہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ یہ صرف اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ آپ کے چچا ناراض ہو جائیں تو کئی مرتبہ آپ ادب سے جا کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں کہ جی معاف کر دو۔ ارے بھائی نماز میں 3 ہے نا، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، چوتھے کو مان لو بیٹھتے ہیں، لیکن وہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ پہلے تو قیام، کھڑا ہونا، ادب کا تقاضا، پھر جھک جانا اور اس کے بعد سجدہ کرنا۔ ان میں سب سے اعلیٰ درجے والا جو ہے وہ سجدہ ہے۔ تو آپ اپنے چچا ابا کے پاس ادب سے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں جا کر۔ کئی مرتبہ زیادہ ہی ناراض ہیں تو سر بھی جھکا لیں، لو جھکتے مار لو چچا اب تو راضی ہو جاؤ، لیکن سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدہ تو خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ آپ سجدے کی حالت میں جائیں گے تو اتنا قریب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے جتنا کسی اور حالت میں قریب نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تعلق کو زندہ رکھنے کے لیے جو نسخہ عنایت کیا ہے اس کا نام ہے نماز، اس کا نام ہے نماز، اس کا نام ہے نماز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی بس مردم شماری کے رجسٹر میں مسلمان ہے، ورنہ ایسے آدمی کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ فتوی نہیں دیا جا رہا آپ کو کہ کافر ہو گئے، اور بعض علماء کا فتویٰ ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز بھی چھوڑنے والا حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں، کافر ہے۔ مسلمان اور نماز پہ نہ ہو، مسلمان اور نماز نہ پڑھے، اس کا تو مسلمان سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی پچھلے دنوں ہم اپنے 2-4 دوستوں کے پاس بیٹھے تھے، میں ان سے کہنے لگا کہ بھئی یہ جو ہم نے علماء کے اختلاف کی وجہ سے ہلکا کر رکھا مسئلہ، اگر آخرت میں جا کر کے پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا اجتہاد ٹھیک تھا تو ڈرنے کا مقام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 90% لوگ انہیں گھر واپسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہیں۔ خطرناک ہے حضرت۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا انسان کے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ ایسے سخت الفاظ ہیں نماز کے تعلق سے کہ ایسا لگتا ہے کہ نماز کے بغیر تو اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بھئی یہ حج نہیں ہے جس میں اتنے پیسے خرچ کر کے تجھے جانا پڑے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے جس میں تجھے پیسے خرچ کرنے پڑے، یہ روزہ نہیں ہے جس میں تجھے صبح سے شام تک بھوکا رہنا پڑے، یہ ایک نماز ہے۔ آپ اللہ سے اپنے تعلق والا بننا چاہتے ہیں جس نے آپ کو زندگی دی اور پھر صحت دی، اس نے آپ کو 24 گھنٹے دیے، جس نے 24 گھنٹے دیے 5 نمازوں میں ملا کر آپ اس کو 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے، تو کون سی عقل کہتی ہے کہ آپ کا اس سے تعلق ہے؟ نماز کے بغیر اسلام سے کیا لینا دینا؟ نماز کے بغیر اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ تو ہے جو اللہ کے نبی نے سمجھایا، اور اس کے بعد ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آخری جو نصیحت کی تھی وہ بھی نماز،
یہ سارے آپ بیٹھے یہاں، مجھ سے بڑے بھی ذمہ دار بیٹھے ہیں، ہم تجربے سے جانتے ہیں اس بات کو کہ جس اولاد نے ساری زندگی بھی باپ کی بات نہ مانی ہو، مرتے ٹائم باپ کی بات جو ہوتی ہے اس پر ہمیشہ نہ ماننے والی اولاد بھی عمل کرے، ساری زندگی باپ کی نافرمانی کی ہو، لیکن باپ کا جب انتقال ہوتا ہے چارپائی پہ لیٹے لیٹے ہلکی آواز میں جو وہ اپنے اولاد سے کہتا ہے، تو جو ساری زندگی نہیں مانتا بیٹا، وہ بھی یہ کہتا مفتی صاحب یہ والی بات جو ہے نا میرے ابا مرتے مرتے کہہ کے گئے تھے، میں اس کو تو ضرور کروں گا۔ آپ اندازہ کیجئے ہمارے نبی پاک علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے ہیں، پیر کا دن ہے، 10 سے 12 بجے کا ٹائم ہے، اور وہ وقت ہے کہ آپ جانے کی تیاری میں ہیں، پیالے میں پانی آپ کے پاس رکھا ہے، آپ اپنا مبارک ہاتھ اس میں بھگوتے ہیں، اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی کو آسان فرما۔ آپ کی آواز مدھم ہو رہی ہے، قریب میں موجود جو لوگ ہیں کان لگا کر کے سن رہے ہیں، تو آواز آتی ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت نماز نہ چھوڑے، میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور غلاموں کا اور باندیوں کا، سماج کے دبے کچلوں کا خیال رکھنا۔ یہ آخری نصیحت ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کو کی ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے اس کے بعد آپ کی زبان سے کچھ نہیں سنا گیا، صرف ایک آواز آئی اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے اور آپ دنیا سے تشریف۔ یہ ہے جو اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے نماز کے تعلق سے۔ ہم سب دیکھ لیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں، اپنے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے دیکھ لیں، اپنے گھر اور محلے میں دیکھ لیں کہ ہم جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے جس اطاعت، جس فرما برداری اور جس اتباع کی بات کہی جا رہی ہے، اس میں نماز جیسے حکم پر ہم کتنا قائم۔ آخری بات، اب دوسری بات نہیں کہوں گا، بس ایک ہی بات پر بات ختم کر رہا ہوں، اور آخری یہ ہے کہ میں ایک ٹیسٹ بتا رہا ہوں۔ ٹیسٹ جیسے ہم چیک کرتے ہیں نا، بخار کتنا ہے، فلاں کتنا ہے، بلڈ کیسا ہو رہا ہے، تھائرائیڈ کتنا ہے، فلاں فلاں، تو ایک نسخہ بتلا رہا ہوں۔ اگر ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، ماں باپ، گھر کے ذمہ دار، کہ وہ ایک مسلمان باپ کی حیثیت سے اپنے بچوں کی تربیت صحیح اسلامی اور نماز کے اصول پر کر رہا ہے، تو میں ایک چیک بتلا رہا ہوں، ہاتھ کسی کا نہیں اٹھواؤں گا۔ یہ ہر آدمی دیکھے کہ میری تربیت میں، میرے گھر میں میری اولاد جو پرورش پا کر بڑی ہو رہی ہے وہ مجھ سے ڈرتی ہوگی، تو یہ سوچے کہ وہ کس بات پر ڈرتی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا آپ سے ڈرتا ہے کہ اگر دکان پہ نہیں بیٹھوں گا تو ابا ماریں گے، مجھے بھیجا ہے بجنور کو یہ کام کر کے نہیں لاؤں گا تو ابا ماریں گے، کھیت میں جانے کے لیے کہا ہے یہ کام کر کے نہیں لاؤں گا تو ابا ناراض ہو جائیں گے، ان کا غصہ برداشت نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نافرمان نہیں بنا رہا اولاد کو، میں کہہ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے، کنٹرول رکھنا چاہیے، سختی کرنی چاہیے، یقیناً ہمارے بچوں کو ہمارا تھوڑا سا روب داب ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ دکان پہ نہ بیٹھے تو ڈرے، اگر وہ کام کر کے نہ لائے تو ڈرے، اگر وہ کھیت پہ نہ جائے تو ڈرے، اور وہ نماز چھوڑ دے اور نہ ڈرے تو چاہے آپ سونے کا لقمہ کھلا دیں، لیکن میں بالکل واضح کہتا ہوں کہ آپ ایک مسلمان باپ کی ذمہ داری ادا نہیں کریں۔ آپ کے گھر میں آپ کے بچے کو سب سے زیادہ خوف اس کا ہونا چاہیے کہ میرا ابا میرا بڑے سے بڑا غلطی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر میں نے نماز چھوڑ دی تو ابا کا غصہ برداشت نہیں ہوگا۔ اگر یہ والی کیفیت آپ کی اور آپ کے گھر کی ہے تو مبارکباد قبول کیجئے کہ آپ پیغمبر علیہ السلام کی ترتیب پر اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ آپ لوگوں کو، بچوں کو مارنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے مارنے ہی کا لفظ اگر کسی چیز کے لیے استعمال کیا ہے تو وہ نماز۔ آپ علیہ السلام سے زیادہ رحم دل کون ہے؟ دشمنوں کو معاف کیا، لیکن ایک روایت میں فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہوں۔ 7 سال کے تو نماز فرض نہیں،
پھر فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، اور اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو سزا دو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ نہ 7 سال کے پہ نماز فرض ہے، نہ 10 سال کے پہ نماز فرض ہے۔ یہ نبی جس سے زیادہ رحم دل کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا، وہ 10 سال کے کم عمر بچے کو مارنے کے لیے کہہ رہا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو سوچو تو صحیح، دل پر ہاتھ رکھ کر نماز کیسے کی۔ میری بات مکمل ہو گئی۔ 2 مثالیں دینے کا ارادہ تھا، ایک حقوق العباد کی بھی دیتا لیکن حقوق اللہ کی کافی ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس مدرسے کی برکت سے تعلیم و تعلم کی بات بھی بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں، آج ہمارے دل میں یہ والی بات آئی تو یہ والی کر لی۔ اللہ تعالیٰ خیر کی باتیں ہیں تو ان کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ جلد بازی میں، جذبے کی شدت میں کوئی کمزور بات میری زبان سے نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔